سارے ہی آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب امت کی مائیں ہیں، وہ سب امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور یہ ان کا ماں ہونا یہ ہمارے عقیدے میں ہونا چاہیے، ان کا ماں ہونا اور ماں ماننا اور ان کی عظمت کا خیال رکھنا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اور یہ عقیدہ کسی عام آدمی کی کتاب سے نہیں بلکہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اس لیے یہ تو ساری ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، مگر اس اماں کا، ان اماں کا اور اس ماں کا ساری امت پہ بڑا احسان ہے، ساری امت پہ بڑا احسان ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو سہارا دیتے تھے، مگر فرماتے کہ جب میں اکیلا تھا تو خدیجہ مجھ عورت ہونے کے باوجود مجھ کو سہارا دیا کرتی تھی۔ اور اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا پہلے نماز دوسری فرض نہیں، لیکن جو اپنی ترتیب سے تہجد اور یہ رکعتین جب آپ علیہ السلام کا معمول تھا پڑھتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں اسلام میں آپ اول ہیں۔ اور یہ جتنی نمازیں ساری نمازوں کا ثواب بھی حضرت خدیجہ کو براہ راست ملتا ہے، اس لیے کہ عورتوں میں نماز پڑھنے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ اور ان کا تذکرہ بھی، اور ساتھ یہ چونکہ رحمت کا عشرہ ہے تو ان کا ایک ارشاد گرامی عرض کرنا ضروری ہے جو ہمارے لیے نمونہ بھی ہے اور اس کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اب ہر طرف سے مخالفت شروع ہوئی اور اکیلے اس وقت سہارا کن الفاظ کے ساتھ دیا اماں جی نے، وہ الفاظ بخاری شریف میں بھی اور بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میرا ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے سب سے پہلے میں نے جملے عرض کیے، فرمایا کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ صادق اور امین ہیں، آپ جیسے آدمی کب وہ اپنے انجام سے ڈرتے ہیں، آپ جیسے آدمی کب وہ ان کے مقدر خراب ہوتے ہیں، ان کا مستقبل کب تاریک ہوتا ہے، ان کا مستقبل تو روشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو اگلی چیزیں ذکر فرمائی، نمبر 1 انک لکثیر الرحم، آپ کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں، آپ کا مقدر کا ستارہ کیسے وہ تاریک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ وحی کے نازل ہونے کے بعد جو پہلی بات حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمائی وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے اور وہ حدیث بن گئی۔ خدیجہ نے جو جملے فرمائے وہ کیا بن گئی؟ وہ حدیث میں آ گئی۔ پہلی چیز فرمائی آپ صلہ رحمی کرنے والے، اس لیے آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے کما کے ان کو کھلانے والے، آپ کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وتقر الضیف، جو مہمان آتے ہیں جس مہمان کو کوئی بھی قبول نہ کرے آپ اس کو قبول کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے آپ کا مقدر کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وتعین علی نوائب الحق، جب کسی امت پہ کبھی لوگوں پہ کوئی اجتماعی وبا یا بیماری یا پریشانی آتی ہے، کوئی بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے، آپ اس کی مدد کرنے میں پہلے نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جس آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں وہ آدمی کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کا مقدر ہمیشہ ستارہ ڈوبتا نہیں ہے بلکہ وہ افق پہ روشن ہی رہتا ہے، وہ روشن رہتا ہے۔ اب یہ باتیں انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمائی اور یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام میں موجود تھیں، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام میں موجود تھیں، لیکن ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ اماں جی نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ آپ علیہ السلام نے خود تشریح فرمائی صل من قطع، فرمایا کہ جو تعلق کو جوڑے اور جو آپ کے گھر آنا جانا کرے، جو آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، تکلیف نہ پہنچائے، اس کے ساتھ تو سارے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو رشتہ دار، جو تعلق دار آپ کو گالیاں نکالتا ہے اور آپ سے تعلق کو توڑتا ہے، آپ کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ صل من قطع،
فرمایا وہ رشتہ داری اور تعلق کی تار کو کاٹتا ہے، اور یہ مسلمان صلہ رحمی کرنے والا آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس تار کو جوڑتا اور ملاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم نے صلہ رحمی اس کو سمجھا ہوا ہے، فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر آیا ہے تو ہم بھی جائیں گے، اس نے کچھ لایا ہے تو ہم بھی، یہ تو فرمایا کہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو مکافات عمل ہے، یہ تو اپنی لالچ پہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمائیے اپنی، اس نے کچھ لایا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا، اس نے سلام کیا ہے تو میں بھی سلام کروں گا، اس نے مجھے غمی میں شادی میں پوچھا ہے تو میں بھی پوچھوں گا۔ تو یہ صلہ رحمی اس میں اللہ کی رضا کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اصل مزہ تب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر تب عطا فرماتے ہیں۔ اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس نے بات ہی نہیں پوچھی، اس نے سیدھے منہ بات ہی نہیں پوچھی ہے، نہ بات کی ہے، اور پھر بھی یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کی مغفرت تو ہوگی دنیا ہی میں خوب ہم سن لیں، یہ وہ آدمی ہے جو تعلقات جو توڑے جاتے ہیں پھر بھی بناتا ہے۔ فرمایا جو ہی دنیا میں یہ ہوتا ہے، صلہ رحمی خود اللہ کے عرش کے پاس جا کر، سامنے جا کر گڑ گڑاتی ہے اور ہلتی ہے اور تڑپتی ہے، جیسے وہ تڑپ رہی ہے اور مر رہی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں تڑپتی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے نہ رہوں، میں کیسے سکون سے رہوں، مجھے دنیا میں زمین میں فلاں آدمی نے تعلق اس سے توڑے جا رہے تھے، اس نے آپ کی رضا کے لیے ملایا اور جوڑا ہے، ابھی تک اس کی آپ نے مغفرت نہیں کی ہے، میں کیسے سکون سے رہوں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، جس نے تجھ کو ملایا اس نے گویا ہمارے ساتھ راستہ ملا لیا ہے، اس لیے جاؤ، تمہاری برکت سے ہم نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اصل چیز صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہماری نمونہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بنے، اور دوسری چیز فرمائی وتفرز مہمان کا اکرام کرنے والے بنے، اور کوئی جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کو کما کر کھلانے والے بنے، اور وتعین علی نوائب الحق، جب بھی اجتماعی کوئی مصیبت پریشانی حادثے کا کوئی آدمی شکار ہو تو اس کا کیا کریں؟ ہم خوب تعاون کرنے والے بنے۔ یہ احادیث جو ہوتی ہیں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ آئینہ اور شیشہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا موجود نہیں، موجود ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ہم مشق کریں، کیا کریں؟ مشق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئے۔ یہ تو ایک وہ